آج سے ہم حج کے مسئلے سٹارٹ کریں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ حج کتنی عظیم عبادت ہے اور ہر مسلمان چاہتا بھی ہے کہ مرنے سے پہلے اسے کم سے کم ایک بار حج کرنا نصیب ہو۔ اور حج کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ اگر کسی انسان پر ایک بار حج واجب ہو جائے اور وہ بنا حج کیے مر جائے تو وہ انسان یا تو یہودی کی موت مرا یا نصرانی، یعنی روز قیامت یہ انسان رسول اللہ کے ساتھ ان کی امت میں نہیں کھڑا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج ادا کرنا کتنا سیریس مسئلہ ہے۔ تو جب آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا اور آپ نے حج کرنے کا پلان بنا لیا تو اب سب سے پہلے آپ کے اوپر حج کی شرطیں اور مسئلے سیکھنا بھی واجب ہو گیا۔ اور کیونکہ حج کوئی 1-2 گھنٹے کی عبادت تو ہے نہیں، اس کے ہزاروں مسئلے ہیں اور ان مسئلوں کی اپنی تفصیل ہے اور الگ الگ علماء کے الگ الگ فتوے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حج کی شرطوں کے ساتھ ساتھ تقلید ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت 10 مجتہدین کی تقلید ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے الگ الگ مسئلوں پر ان میں اختلاف ہو، تو بنا تقلید کے کسی کا حج صحیح ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس مسئلے میں کیا عمل کرنا ہے۔ تو حج سے پہلے اگر کوئی تقلید نہیں بھی کرتا ہے تو اس کو اگر حج صحیح طریقے سے انجام دینا ہے تو تقلید کرنا واجب ہے، ورنہ وہ صرف کہنے کو تو حج کر لے گا لیکن اس کا حج صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور کیونکہ ہم خود آیت اللہ سستانی کی تقلید میں ہیں تو ہم مینلی صرف ان کے ہی فتووں کے حساب سے حج کے مسئلے بیان کریں گے۔ تو اگر آپ کسی اور کی تقلید میں ہیں تو مسئلوں کو ان کی توضیح سے میچ کر لیں۔ اور یہاں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس نے آیت اللہ سستانی سے پہلے آیت اللہ خوئی کی تقلید کی تھی تو پھر آیت اللہ سستانی مردہ مجتہد کے مسئلے پر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان سے پہلے جس مجتہد کی تقلید کی تھی اگر ان کا علم آج بھی آیت اللہ سستانی سے زیادہ ہے تو آپ کو ان مردہ مجتہد کے مسئلوں پر ہی باقی رہنا ہے، یعنی انہی کے مسئلوں پر عمل کرنا ہوگا اور اس میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے آیت اللہ خوئی کی تقلید کی تھی اور اب آپ آیت اللہ سستانی کی تقلید میں ہو، تو پھر کیونکہ ابھی بھی آیت اللہ سستانی خود مانتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کا علم ان سے زیادہ تھا اور آج بھی آیت اللہ سستانی کا علم آیت اللہ خوئی سے زیادہ نہیں ہوا ہے، تو آپ کو آیت اللہ خوئی کے ہی حج کے مسئلوں پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن جو لوگ رہبر کی تقلید میں ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو چوائس ہے، آپ چاہیں تو کسی مسئلے پر مردہ مجتہد کے مسئلے کو فالو کر سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ رہبر کے فتووں پر ہی عمل کر سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ لیکن ایک بار جس مسئلے پر عمل کر لیا تو پھر اسی مسئلے کو فالو کرنا پڑے گا، چینج نہیں کر سکتے۔ مثلا آیت اللہ خمینی کا ایک طواف کا مسئلہ تھا کہ 13 گز کے اندر ہی طواف کرنا ہے، لیکن رہبر کا مسئلہ ہے کہ جہاں تک پبلک طواف کر رہی ہے آپ وہاں تک طواف کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کو بھیڑ ملے تو آپ رہبر کے مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں۔ مسئلے مسائل کے بعد دوسرا بڑا ایشو ہے خمس کی ادائیگی کا، کیونکہ بہت ہی کم لوگ پراپرلی خمس ادا کرتے ہیں یا پھر کچھ تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ بھی حج کر رہے ہیں اگر وہ خمس پے کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو لوگ خمس ادا نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ کم سے کم حج کی قربانی کے بکرے کا خمس ادا کر دیں، حج کے دوران جو کپڑے پہنیں گے ان پر خمس ادا ہو اور آپ کے احرام کا خمس بھی ادا ہو، جس سے آپ کا حج تو کم سے کم صحیح ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کو احرام گفٹ میں ملا ہے اور اس کو رکھے ہوئے 1 سال نہیں ہوا تو پھر اس کا آپ کو خمس نہیں نکالنا، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے آج تک خمس دیا ہی نہیں ہے اور نہ اس کو پتہ ہے کہ خمس کیسے نکالتے ہیں اور وہ حج پر جا رہا ہے تو ایسا انسان جس کی بھی تقلید میں ہے یا تو ان سے کانٹیکٹ کرے یا ان کے وکیل سے، ورنہ آپ کا حج صحیح نہیں ہوگا۔